بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب کل جہان، آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے، اس سے اوپر والا چھٹے درجے میں مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائے کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسے کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ اب روتے ہوئے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری نظر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئے اور کہا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ بیٹی فاطمہ، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اسی وقت تک راضی نہیں ہونا کہ جب تک میرے آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، شکریہ۔